دوستو، دنیا میں 10,000 سے زیادہ ریپٹائلز یعنی رینگنے والے جانور پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ زہریلے اور خطرناک ہیں اور کچھ نہیں، جن میں سے ایک سانپ بھی ہے۔ ناظرین، سانپ کا نام سن کر انسان ایک خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے اور ہر انسان یہ مانتا ہے کہ جہاں سانپ نظر آ جائے وہ خطرناک ہے اور اس کو مار ڈالنا چاہیے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ دوستو، دنیا میں سانپ کی 3,000 سے زیادہ اقسام پائی جاتی ہیں، جن میں سے صرف 600 اقسام ایسی ہیں جو زہریلی ہیں اور ان کے کاٹ لینے سے انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے، اور ان میں سے 25 اقسام ایسی ہیں جو بہت خطرناک حد تک زہریلی ہیں، اور ان میں سے ایک بلیک مامبا بھی ہے جس کا زہر کنگ کوبرا سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور بلیک مامبا کا ڈسا ہوا آدمی 20 منٹ کے اندر اندر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اور 20 منٹ کے اندر اس کو کوئی طبی امداد نہیں ملی تو اس کی موت یقینی ہے۔ لیکن اس دنیا میں ایک ایسا شخص بھی ہے جو بلیک مامبا اور کنگ کوبرا جیسے سانپ کے کاٹ لینے پر دنیا کے سب سے زہریلے سانپوں کے زہر کو برداشت کر لیتا ہے، اور یہ زہریلے سانپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ناظرین، ہم آپ کو اس شخص کے بارے میں بڑی تفصیل سے بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل حقیقت جانوں کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب ضرور کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئی سے نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستو، اس شخص کا نام ٹم فریڈی ہے، جو 16 سال سے بغیر کسی پروفیشنل ڈگری اور ٹیسٹنگ لیب کے دنیا کے سب سے خطرناک زہریلے سانپوں کے کاٹنے کی ویکسین تیار کرنے میں لگا ہے، اور اس مقصد کے لیے ٹم فریڈی نے دنیا کے سب سے خطرناک سانپ اپنے گھر میں رکھے ہوئے ہیں۔ دوستو، دنیا میں جہاں بھی سانپ کے زہر کے اوپر ویکسین بنانے کے لیے کوئی بھی تحقیق ہو رہی ہے، اس میں کوالیفائڈ ڈاکٹرز اور سائنسدان جدید لیب کی سہولیات کے ساتھ اپنے تجربات کو مختلف جانوروں پر آزماتے ہیں تاکہ وہ اس کا رزلٹ دیکھ سکیں کہ اس ویکسین کو انسان کے استعمال کے قابل بنایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ لیکن ٹم کے پاس نہ تو کوئی پروفیشنل ڈگری ہے اور نہ ہی کوئی لیب، اور وہ تجربات کسی جانور پر کرنے کے بجائے خود پر کرتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، ٹم فریڈی ویکسین کی کھوج کرنے کے لیے خود کو دنیا کے سب سے خطرناک سانپوں سے ڈسواتا ہے، اور وہ اس کام میں اتنا کامیاب ہو چکا ہے کہ دنیا کے خطرناک سانپ کا زہر بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور اس کا کہنا ہے کہ وہ یہ تب تک کرتا رہے گا جب تک اس دنیا میں ان سانپوں کی ویکسین نہیں آ جاتی، اور چاہے وہ یہ کام کرتے کرتے مر بھی گیا تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اسی کام کو لے کر اس کی بیوی اور اس کا بیٹا اس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا چکے ہیں، لیکن ٹم کو اس کا کوئی دکھ نہیں۔ ناظرین، ٹم کے پاس کیونکہ کوئی بھی پروفیشنل ڈگری اور لیب موجود نہیں، لہٰذا اس نے ایک ڈاکٹر جس کا نام برائن ہے کی خدمات حاصل کر رکھی ہیں، جو ٹم کی ایکٹیویٹی کے اوپر ریسرچ کر رہا ہے۔ ٹم روزانہ دنیا کے سب سے خطرناک سانپ بلیک مامبا سے خود کو ایک بازو پر ڈسواتا ہے اور دوسرے بازو پر ٹائپن سانپ کو، اور یہ سانپ بھی دنیا کے خطرناک سانپوں میں سے ایک ہے۔ ٹم کی قوت مدافعت اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ دنیا کے 2 زہریلے ترین سانپوں سے ڈسوانے کے باوجود اس کا جسم بالکل نارمل حالت میں رہتا ہے، اور ڈسوانے کے بعد 20 منٹ تک اس کو جو شدید درد محسوس ہوتا ہے، ٹم اس کو انجوائے کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے یہ جان لیوا درد کے 20 منٹ بہت پسند ہیں، اور میرا دل کرتا ہے کہ میں یہ بار بار کروں۔ دوستو، ٹم کا کہنا ہے کہ میں یہ سب کچھ انسانوں کی بھلائی کے لیے کرتا ہوں، میری زندگی کا صرف ایک مقصد ہے
اور وہ یہ کہ ایک ایسی ویکسین بنانے میں کامیاب ہو جاؤں جو انسان کو ان خطرناک سانپوں کے زہر سے موت کے منہ سے بچا سکے، اور اس مقصد کے لیے میں کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہوں، اور میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں یہ کام پورے ہوش و حواس میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں، اور اگر اس دوران میں مر بھی جاؤں تو بغیر کسی کو الزام دیے مجھے دفن کر دیا جائے۔ دوستو، دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو انسانیت کے لیے کچھ اچھا کر رہے ہیں، جس میں ایک ٹم فریڈی بھی ہے جو اپنی جان پر کھیل کر انسانیت کے لیے کچھ اچھا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی فیلڈ میں کچھ ایسا ضرور کرے جس کا فائدہ پوری انسانیت کو ہو سکے۔ اللہ ہم سب کو پاکستان کی تعمیر و ترقی میں ایک فعال کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما الینا الا البلاغ المبین۔